علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وکرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم نے ایک نصیحت کی. آپ نے فرمایا کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں، میری 5 باتیں یاد رکھو. جی. اگر اونٹوں پہ بیٹھ کر ان باتوں کو ڈھونڈنے نکلو گے تو یہ باتیں نہیں ملیں گی. سبحان اللہ. 5 باتیں ہیں، ان کو یاد رکھو. اور 5 چیزیں اگر ہم ان کو اپنی زندگیوں میں اپنا لیں نا تو یقین کریں حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کو جو دیکھیں نا شہر علم کا دروازہ قرار دیا. بے شک. میں 5 چیزوں کا ذکر کروں گا اپنی ناقص علم کے مطابق، اور جنہوں نے 5 چیزوں کا ذکر کیا ان کا علم اتنا ہے سبحان وہ کہتے ہیں کہ بسم اللہ کی تفسیر لکھوں تو اونٹ ہی کم ہے سبحان اس کی اللہ. تفسیر اٹھانے کے لیے، یہ اتنی زیادہ تفسیر لکھی جائے گی. سبحان اللہ. انہوں نے جن 5 چیزوں کو سلیکٹ کیا ہے تو وہ 5 چیزیں کتنی اہم ہوں گی. نمبر 1، جی. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے کہا پہلی چیز یہ ہے کہ بندے کو صرف اللہ سے امید ہونی چاہیے. سبحان اللہ. بس سبحان اللہ. کہ بندے کو صرف امید کس سے ہو؟ اللہ سے. علامہ اقبال رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا نا، یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے 1000 سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات. کہ بندے، اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے جب پوچھا کہ سب سے اچھی نیکی کیا ہے، سب سے اچھا عمل کیا ہے، تو آپ نے فرمایا اپنے دل کو امیر کر لو. واہ. کس طرح؟ اللہ تعالیٰ، اللہ سے لو لگا کے دل کو امیر کر لو، اس سے بہتر عمل ہی کوئی نہیں ہے. سبحان اللہ. کہ جب بندہ اللہ کا ہو جاتا ہے نا پھر بندہ یہ نہیں کہتا میں اللہ کا بندہ ہوں، پھر اللہ کہتا ہے یہ میرا بندہ ہے. سبحان اللہ. اور یہ مقام انسان محب سے محبیت سے نکل کے محبوبیت کے مرتبے پہ آ جاتا ہے. اور حضرت علی نے فرمایا دوسری چیز یہ ہے، یہ دوسری چیز وہ ہے، یعنی کہ یہ میں نے روایت صرف آپ کی پرانی بات پہ ایڈ کی. حضرت علی فرماتے ہیں دوسری چیز یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے. سبحان اللہ. انسان اپنے آپ کو گناہگار سمجھے گا ہی نہیں تو ڈرے گا کیسے؟ ڈرے گا کیسے؟ یہی تو میں بات کر رہی ہوں کہ آج کا انسان تو نڈر ہو چکا ہے، وہ تو گناہ کو گناہ سمجھتا ہی نہیں. انسان اپنے گناہوں کی وجہ سے ڈرتا رہے. کیا مطلب؟ کہ انسان جب بھی کسی سے کوئی بدلہ لینے لگے نا تو ایک لمحے کے لیے وہ سوچے یار گناہ تو میں نے بھی کیا تھا لیکن اللہ نے مجھے بخش دیا، تو اگر میں اس سے بدلہ لوں گا، کہیں اللہ مجھ سے حساب لے لے تو میں کیا کروں گا؟ بڑے دل جگرے کی بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ کے ساتھ ناانصافی کرے، کوئی آپ کا دل توڑے، کوئی آپ کو نقصان پہنچائے، کوئی آپ کی عزت نفس کو ٹھیس پہنچائے، اور آپ اسے ایک لفظ کہے بغیر اپنا راستہ الگ کر لیں اور اس کی عزت کو سنبھالتے ہوئے آپ اپنی عزت کو بچاتے ہوئے سائیڈ پہ ہو جائیں. یہ آسان کام نہیں ہے. اب یہاں وہ واقعہ ایڈ کریں، حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم جہاد میں ہے، جنگ ہو رہی ہے اور کافر کے سینے پہ سوار ہیں، گردن کاٹنے لگے ہیں اس کی. اللہ جس کی گردن کاٹنے لگے ہیں نا اس نے تھوک پھینک دی، وہ کچھ کر نہیں سکا. جب اس نے ایسا کیا نا تو حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے اسے چھوڑ دیا. وہ کہنے لگا آپ کو تو چاہیے تھا مجھے بے دردی سے قتل کرتے، آپ مجھے اور شدت سے مارتے، آپ نے مجھے چھوڑا کیوں ہے؟ تو آپ نے کہا پہلے میں لڑائی کر رہا تھا اللہ کے لیے، اب جو بھی کروں میری وہ نیت، اپنا غصہ اگر شامل ہو گیا تو پھر اللہ کی رضا تو حاصل نہ ہوئی نا. میں تو اللہ کی رضا کے لیے تمہیں مار رہا تھا، قتل کر رہا تھا، اگر اب میں ماروں گا تو اللہ کی رضا نہیں، میرا بدلہ شامل ہو جائے گا. کیونکہ ظاہر ہے کہ تم نے ایسا غلط کام کیا ہے. تو اور انہیں ڈر ہے اس بات کا کہ کوئی ایسا عمل نہ ہو جائے کہ جن کے جنتی ہونے کی گواہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دے دی ہے، جن کے پاکیزہ ہونے کا ذکر قرآن میں آ گیا ہے، وہ جو مولا علی کا لقب دے دیا گیا، لقب دے دیا ہے، اور جو گناہ کرتے ہی نہیں ہیں اور جو گناہوں سے محفوظ ہیں انہیں اس بات کی پرواہ ہے کہیں گناہ نہ ہو جائے. اور ہم ہیں ہی سراسر گناہوں میں لکڑے ہوئے اور ہم گناہ کو گناہ نہیں سمجھتے. آپ نے کہا دوسری چیز ذہن میں رکھو، اور سرخ اونٹ لے کے نکلو گے تو یہ چیز نہیں ملے گی، کوئی نہیں بتائے گا. کیا کہ انسان اپنے گناہ سے ڈرے. تیسری چیز آپ نے کہا، اور یہ تیسری چیز بھی وہی ہے کہ آپ اسے ڈھونڈنے نکلیں گے تو نہیں ملے گی. آپ نے کہا جسے کسی چیز کا پتہ نہ ہو نا تو وہ پوچھنے میں شرمندگی محسوس نہ کرے. واہ. ہم دیکھیں پتہ کچھ نہیں ہوتا اور اپنی رائے دینا ہم ضروری سمجھتے ہیں. امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اتنا بڑا نام ہے، اتنا بڑا نام ہے کہ اس وقت پورے مدینہ میں ان سے بڑا عالم کوئی نہیں ہے. اور 40 سال جنہوں نے روضہ رسول کے سامنے بیٹھ کے حدیث شریف پڑھائی ہے، ان کے پاس کچھ لوگ آئے اور 40 مسئلے پوچھے اور انہوں نے 36 کے بارے میں کہا مجھے پتہ ہی نہیں ہے. 4 کا جواب آتا ہے، سننا ہے تو سن لیں، جانا ہے تو چلے جائیں. ہم اپنی آر محسوس کرتے ہیں کہ یار یہ کیا کہے گا، یہ اتنا بڑا ہے، اس کو پتہ ہی کچھ نہیں. آپ کی عزت میں جہاں فرق آ رہا ہو وہاں پہ آپ اپنے پاس سے ہی مسئلے کا حل بتا دیتے ہیں. لوگوں نے جب امام غزالی سے پوچھا اتنے بڑے عالم آپ کیسے بنے،
تو انہوں نے یہی جواب دیا نا، پوچھ پوچھ کے. مجھے پتہ ہی نہیں تھا، میں پوچھ لیتا تھا. پوچھنا چاہیے، پوچھ پوچھ کر. اور حضرت علی فرماتے ہیں یہ تیسری چیز آپ کہتے ہیں کہ جاہل جو شخص ہے نا، جسے پتہ نہیں ہے، وہ پوچھنے میں آر محسوس نہ کرے. اور چوتھی چیز آپ کہتے ہیں اگر کسی عالم کو کسی مسئلے کا علم نہ ہو تو وہ یہ کہہ دے کہ میں نہیں جانتا. اپنی نا علمی کا، لا علمی کا اعتراف کرتے ہوئے وہ بھی آر محسوس نہ کرے. بالکل صحیح. ہم دیکھیں کئی دفعہ غلط نہ بتا دیں کہ لوگوں کی زندگیاں نہ برباد ہو جائیں. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے اور ہم بڑے وہ شوق سے کہہ دیتے ہیں جی بس وہ غلطی ہو گئی، اب یہ کریں گے، اب یہ کریں گے. بڑی دفعہ ایسے لوگوں کی غلطیاں اور معافیاں سامنے آتی ہیں. بڑا ایک اسلام کا حسن ہے وہ یہ ہے کہ آپ غلطی سے بے گناہ کو سزا دے دیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ گناہ گار آزاد ہو جائیں. غلطی سے بے گناہ کو سزا دینے سے بہتر ہے کہ آپ کے فیصلے سے جو گناہ گار ہے وہ آزاد ہو جائے. یعنی کہ بڑی حکمت، دانائی، سمجھ، سوچ، ذرا سا بھی کسی کو ڈاؤٹ ہو. دیکھیں اتنے بڑے صحابی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مقام بھی بہت ہے، شان بھی بہت ہے کہ حضور فرما رہے ہیں ان کی زبان پہ حق جاری ہوتا ہے. حق جاری ہونے کا مطلب کیا کہ زبان ان کی ہے، بولتا اللہ ہے، اور وہ مسئلے کا علم نہیں ہے. اور حضرت علی کو بلایا اور حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے مسئلہ بتایا تو حضرت عمر نے یہ کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو عمر تو تباہ ہو جاتا.